भारतीय भगोड़ा कलीम हनफी फरार हो गया। कायदा भी ढंग से पढ़ा होता ना बेटा तो मुनाजरे से फरार ना होता। लानती सहाबा के गुस्ताख, अपने आप को एक तेज तमाचा मार और अपने आप को होश पे ला। کہ آج تقریب عرس بھی ہے، جشن فتح بھی ہے۔ آج ان کا جشن فتح ہے۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے۔ ہمارے مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے جو فرمایا میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور شیعہ رافضیوں کا مذہب ہے تقیہ۔ تقیہ کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ ان کے نزدیک اس کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اس کے لیے اور کہیں گے ہم نے تقیہ کیا۔ تقیہ ان کے نزدیک کار ثواب ہے۔ اب آپ نے سنا کہ کل جو مناظرے کی صورت پیش کی ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے بالکل دھوکے پہ مبنی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ جیسے ہی ان کے لنک میں داخل ہوتے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب وہی بولتا رہے، سامنے والے کی آواز وہاں سے ریلے نہ ہو تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ضروری تھا کہ یہ بات بتا دی جائے لوگوں کو کہ وہ خود بولتا رہا اور بار بار کہتا رہا کہ وہ نہیں آئے نہیں آئے نہیں آ رہے۔ اب جو تم نے راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ اس لیے میں تو یہ آن لائن مناظرے کا قائل بھی نہیں۔ مناظرہ آمنے سامنے ہو، عوام خود فیصلہ کر دے گی۔ اس کا جو موقف ہے نا، اور وہ جو شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو معاذ اللہ کافر بتاتا ہے، جہنمی بتاتا ہے، نیتنیاہو سے بھی بڑا کافر بتاتا ہے معاذ اللہ۔ وہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت بار بار دی، وہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور یہ بدبخت انہیں کافر کہتا ہے۔ تو یہ ایک عام مسلمان کو کافر کہنے والے کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے کہ جس کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں تو وہ کلمہ، وہ قول خود کہنے والے پہ پلٹ آئے گا، وہ خود کافر ہے۔ اور تقیہ یہ کہ مناظرے کا نام دیا، اپنی بات کیے جا رہا ہے، سامنے والے کی بات کو داخلی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے آج انہوں نے جو صفائی دی، جس انداز سے حقائق کو آشکارا کیا ہے، یہ ضرورت ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ اور آن لائن نہیں، اگر آمنے سامنے کوئی بھی آ جائے، اہل حق کسی سے گھبراتے نہیں، کتنا ہی بڑا چرب زبان ہو، دقاق ہو، لیکن حق حق ہے۔ جعل حق وزهق الباطل، اللہ فرماتا ہے حق آ گیا باطل چلا گیا۔ آمنے سامنے ہو تو یہ ہمارے عوام خود ہی فیصلہ کر دے کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، وہاں اس کی چٹنی بھی نہیں ملے گی۔ جو شیخین کریمین کو کافر کہے کون مسلمان گوارا کرے گا اور برداشت کرے گا؟ واقعی اہل ایمان ہے تو
میدان میں تو آتا. یہ کیا لنگ لے کر بیٹھا ہوا امریکہ میں, وہ بھی یہاں کہیں قریب میں نہیں. قریب میں ہوتا تو شاید ہوتا تک پہنچ جاتے لوگ نعرہ لگاتے ہوئے. وہ اتنی دور ہے کہ وہاں پہنچیں گے بھی نہیں. بہرحال حق واضح ہو گیا. وہ باطل ہے اور باطل ہمیشہ خائب و خاسر رہے گا. آج یہ فاتح بھیونڈی میرے والد گرامی کے عرس کی تقریب ہے, اور ہم نے انہیں بلایا کہ آج تقریب عرس بھی ہے, جشن فتح بھی ہے. آج ان کا جشن فتح ہے. بھئی ہار تو بالکل صاف ہے نا, جب آپ اپنی لنگ میں گھسنے ہی نہیں دے رہے ہو. یعنی اتنا خوف زدہ, کچھ دیر تو بات کر لیتے تو. اتنا خوف زدہ ہے کہ آنے ہی نہیں دے رہا ہے, اپنی بولے جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کے ہار کیا ہوگی. کچھ دیر بات کر لیتے, اور پھر اگر یہاں سے کسی طرح کی کمزوری ظاہر ہوتی تو کچھ بولتے تو اچھا بھی لگتا. تم نہ سننے کو تیار ہو, نہ اپنی لپ میں آنے دینے کے لیے تیار ہو, اپنی لپ میں انہیں داخل بھی نہیں ہونے دے رہے ہو, تو کس بات کا تم مناظرہ کرو. یہ تقیہ ہے, کھلا ہوا تقیہ, دھوکہ. یہ مناظرہ نہیں ہے, یہ تقیہ بازی اس نے کی. اس کو لوگوں پر عام کیا جائے. اور ہمارے اس تاج الشریعہ کے شعر نے اپنا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے, ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے, اور پروردگار عالم ہمیشہ ہر میدان میں انہیں سرخرو رکھے, کامیاب رکھے. تو فائنلی جیت مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کی ہے, یعنی اہل سنت والجماعت کی فتح ہے. تو آپ لوگ حضرت کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں. اور نلہ یاری بیٹا تو مناظرہ ہار چکا ہے, زیادہ ڈھونگ مت دکھا. یہ جو تو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہے نا کہ بھارتیہ بھگوڑا کلیم حنفی فرار ہو گیا, بیٹا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو تیری ہار ہوئی ہے نا, اس صدمے سے تو باہر نہیں آیا ہے. تو لعنتی صحابہ کے گستاخ, تجھے شیخین کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے کہا گیا تھا, نہ کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ رافضی کتوں کو خرید کر بٹھانے کے لیے بولا گیا تھا, نہ کہ تجھے یہ خرید کر کتابیں دکھانے کے لیے بولی گئی تھی. قاعدہ بھی ڈھنگ سے پڑھا ہوتا نا بیٹا, تو مناظرے سے فرار نہ ہوتا, ڈسکنیکٹڈ والا کھیل نہ کھیلتا. جب تو اپنا جھنڈ بنا کر بیٹھا تھا, ہنس رہا تھا, تو کچھ سیکنڈ کے لیے مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب کنیکٹڈ ہوئے تھے اور تجھ سے کہا تھا کہ کچرا ہٹا, ڈیبیٹ کر. بیٹا اگر تو قاعدہ بھی پڑھا ہوتا نا تو اس وقت ڈسکنیکٹڈ نہیں کرتا, ڈیبیٹ کرتا. اور یہ کتابیں مت دکھا, گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا, سمجھ گیا. لعنتی صحابہ کے گستاخ, اپنے آپ کو ایک تیز تماچا مار اور اپنے آپ کو ہوش پہ لا. یہ بے ہوشی کے عالم سے باہر آ جا, صدمے سے باہر آ جا, اور ایکسیپٹ کر لے کہ تو مناظرہ ہار چکا ہے. اور ہاں ایک بات یاد رکھنا, اہل حق کسی سے گھبراتے نہیں بیٹا.